اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فکر مطہر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں، ایک دفعہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم یہاں پر گفتگو کریں گے اپنے مہمان مولانا گلزار جعفری سے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے جوان طالب علم حضرات، ہمارے حاضرین جو اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت زیادہ اہمیت اور شہرت حاصل کرنے والے موضوع پہ آج ہماری گفتگو ہوگی، انسان شناسی۔ جب جنگ عظیم کا آخری زمانہ تھا، دوسری جنگ عظیم کا، اس کے بعد سے لے کے ایک بہت بڑا عرصہ رہا ہے کہ جب دنیا کے دانشوروں نے اس موضوع پہ کام کیا ہے، اس پہ بات کی ہے، اور خود اگر انسان بھی کسی راستے کو طے کرنا چاہتا ہے، اپنے کمال پہ پہنچنا چاہتا ہے، سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم جو اس کو اٹھانا ہوتا ہے وہ یہ کہ میں خود کیا ہوں، میں کدھر سے آیا ہوں، میں کدھر ہوں، اور مجھے کہاں جانا ہے۔ اس طرح کے لاتعداد سوالات ہیں کہ سب سے پہلے انسان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ ان سوالات کے جوابات حاصل کرے۔ خود ہمارے امام بھی ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اسی موضوع پر ہم آج آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے کہ شہید مطہری نے اس موضوع پر کس طرح گفتگو کی ہے، اور اس انسان شناسی کو جب 30-40 سال 50 سال پہلے یہ موضوع جب بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا اور اس کی ہر طرف شہرت تھی اور ہر طرف چرچا تھا اس موضوع کا، اس وقت شہید کس انداز میں اس موضوع کو بیان کرتے ہیں، یہ آج آپ ہمارے حاضرین اور ناظرین کے لیے بیان کریں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَقَالَ علیہ السلام من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ موضوع اپنی اہمیت کے لحاظ سے جیسے آپ نے بھی بیان فرما دیا، بہت زیادہ ہاٹ موضوع ہے عصر حاضر میں۔ جتنا اس موضوع پہ اس دور میں سوچا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، شاید اتنا کسی موضوع پہ نہ گفتگو کی گئی ہوگی، نہ لکھا گیا ہوگا، نہ سوچا گیا ہوگا۔ بلکہ اگر اس زمانے کو انسان محوری کا زمانہ قرار دے، یعنی جو ہے اس دور میں اگر اس عصر کو انسان محوری کی عصر قرار دے، بلکہ کیا کہ آج کا انسان اس نے کیا کیا، توحید محوری سے نکل کے خدا محوری سے کسی حد تک جو ہے انسان محوری کی طرف آ گیا۔ اس نے کیا کیا، اپنا تعلق جو ہے خدا سے کاٹ کے فقط جو ہے اپنے آپ پہ جو ہے اس نے فوکس کر دیا۔ شہید مرتضیٰ مطہری اپنی کتابوں میں، ایک نہیں کئی کتابیں ہیں، منصا انسان در قرآن، انسان قرآن میں، فطرت، شناخت، انسان و سرنوشت، انسان و ایمان، اس کے علاوہ اور انسان کامل، متعدد کتابیں ہیں جس میں انسان کے موضوع کو بیان کیا ہے شہید مرتضیٰ مطہری نے، اور بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔ اور شہید جہاں بیان کرتے ہیں قرآنی نقطہ نگاہ کو، روایات کو، وہاں آج کے جو نظریات ہیں انسان کے بارے میں ان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اور ایک قرآنی انسان ہے، ایک مغرب کی طرف سے جانشین خدا ہے، تو مظہر خدا ہے۔ پھر یا دوسری جگہ بیان کرتے ہوئے کہ اے انسان تو امانت دار الہی ہے، اے انسان تمہارے اندر دو چیزیں پائے، دو چیزوں سے تم بنے ہو، ایک روح سے بنے ہو، ایک ملکوتی جنبہ تمہارے اندر پایا جاتا ہے، اور ایک کیا خاکی جنبہ تمہارے اندر جی تمہاری کیا ظرفیت علمی تمہارے اندر بہت پائی جاتی ہے، لامحدود علم کے تم مالک بن سکتے ہو۔ پھر کیا تم دو چیزوں کے بارے میں سوچتے ہو، فقط مادی چیز کو نہیں سوچتے ہو، روح کے بارے میں بھی سوچتے ہو۔ یہ مثبت نکات جو ہے خداوند متعال جو ہے پھر جہاں بیان کرتے ہیں کہ امانت کا بوجھ خداوند متعال نے جب پہاڑوں کے سامنے رکھا، آسمان کے سامنے رکھا، زمین کے سامنے رکھا، پہاڑوں کے سامنے، فَأَبَيْنَاهُمَا، انہوں نے سب نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، انکار کر دیا، لیکن انسان نے کیا کیا، قبول کر لیا۔ یہ چند ایک چیزیں جو ہے انسان کی اگر بہترین تصویر معاشرے کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے تو قرآنی نقطہ نگاہ سے قرآن بہترین تصویر پیش کرتا ہے، انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ انسان میں خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پھر کہا کہ انسان اپنے جو ہے ارادے کا مالک ہے، خداوند متعال نے اسے مجبور پیدا نہیں کیا، اسے مختار بنایا، اسے اختیار دے کے بنایا ہے کہ تم اچھا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو یا برا۔ اگر اچھا راستہ اختیار کرو گے تو اس کے نتائج یہ ہوں گے، اگر برا راستہ اختیار کرو گے تو اس کے یہ نتائج اور یہ تمہارے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم مجبور ہو۔ شہید مرتضیٰ مطہری ایک چیز جو ہے بہت اچھی بیان کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں نظر آتے ہیں، اس چیز کی نفی کرتے ہیں جابر کی، اور بعض جگہوں پہ علامہ اقبال ہمارے کیونکہ وطن سے بھی مربوط ہے، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا اپنی کتابوں میں یہ انسان شناسی پہ بحث کرتے ہیں تو ان کی خودی کو بیان کرتے ہیں
کہ دیکھو علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں اپنی کتابوں میں انسان کو کہا ہے کہ تم اپنی اصل کو پہچانو، خود ہی کو پہچانو۔ یہاں امیر المومنین علیہ السلام بھی نظر آتے ہیں، یہ بھی شہید خود جوہری اقبال کا شعر مجھے یاد آ گیا، زندگانی ہے صدف قطرہ نیسا ہے خودی، وہ خودی کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، ہو اگر خود نہ گرو خود گرو خودگیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ یہ جی اتنی خودی جامع کو بات کر کرتے بلند ہیں، اتنا کہ جی خدا خودی بندے کو سے کر بلند اتنا کہ جی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جی ہاں، یہ انسان ہے، یعنی کیا خدا تو کیا کر رہا ہے جب اس کا بندہ بن جاتا ہے تو کہتا ہے کہ انسان میں نے یہ پوری کائنات تیرے لیے تسخیر کر دی ہے، یہ تیری غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی غلامی کے لیے نہیں، یہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی خدمت کے لیے، تو میرے لیے پیدا ہوا ہے، یہ تمام میں نے کیا مسخر کائنات تم ہو، تم تسخیر کائنات کرنے والے ہو، لیکن یہ ہے کہ ان کے سامنے تسخیر نہ ہو جاؤ، بلکہ کیا میرے سامنے جھک جاؤ، تمام کائنات کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا اور تمہیں میں نے کائنات کو تمہارے لیے اور میں نے پھر تمہیں اپنے لیے پیدا کیا۔ یہ چند مثبت نکات، منفی نکات کی طرف بھی آتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی انسان کا جو ہے انسانیت کا پردہ قرآن مجید کس انداز میں اٹھا کہ اے انسان تمہارا یہ پنہان ہے، تمہارا جو ہے مخفی اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہیں۔ وہاں فرماتا ہے وہ قرآن نظر آتا ہے کہ اے انسان، جہاں امانت کی بات ہوتی، سورہ احزاب کی آخری آیتیں ہیں، اس میں بیان خداوند متعال کرتا ہے کہ انسان جب آسمان و زمین اور پہاڑ کے سامنے یہ میں نے امانت رکھی تو انہوں نے قبول نہ کیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ قبول تو کیا، لیکن کیا جہولن، کیا تم ظلومن جہولا، تم کیا ظالم، بہت ہی ظالم، یعنی مبالغہ کا صیغہ ہے، عام ظالم نہیں، تم بہت ہی ظالم اور کیا بہت ہی ناسپاس نکلے ہو۔ یہ منفی صفات بھی خداوند متعال بیان کرتا ہوا فرماتا ہے کہ تم کیا بہت ہی ناشکرے ہو انسان، تم کیا بہت ہی خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف پیدا ہوا ہے، یہ نہ سمجھے کہ تھوڑا سا اسے قدرت مل جائے، اسے طاقت مل جائے، پاور مل جائے تو پھر کہے کہ انسان کہے کہ انا ربکم الاعلی۔ خدا پھر وہاں بھی کہتا ہے فآخذہ نکال الآخرۃ والأولی، میں نے کیا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، وہاں بھی فرعون جب کہتا ہے نا کہ میں نے کیا میں تمہارا رب ہوں، تو خدا وہاں بھی کہتا ہے میں نے اسے عبرت بنا دیا، اسے زندگی اس دنیاوی زندگی میں بھی کیا عبرت بنا دیا، اور اسے پکڑ لیا، اسے نکیل یعنی تنکیل، اسے نکیل ڈال دی، اور آخرت میں بھی اسے رسوا کروں۔ تو یہ کیا ہے، انسان سوچے کہ خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان حلوا، کہ انسان کیا ہے حریص، جو ہے اس میں حرص کی چیز پائی جاتی ہے۔ پھر کیا ہے انسان جو ہے کیا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے جب اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو کیا ہے جزوع اذا مسہ السر، جزوع وہ کیا جب اسے کوئی برائی جو ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً تڑپنے لگتا ہے، لیکن کیا ہے جب جو ہے وہ مشکل حل ہو جاتی ہے تو ہاں سکون کی یہ زندگی انسان گزارتا ہے تو وہ شہید۔ جی ہاں، اب یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں۔ بہت اچھی اور دلچسپ گفتگو حاضرین کرام کے چہروں سے بھی لگ رہا ہے کہ بہت ہی اچھی گفتگو یہاں چل رہی ہے۔ اب نہیں پتہ ان کے چہرے کیوں اتنے زیادہ خوشی سے سرشار ہیں۔ ناظرین کرام یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی شہید مطہری کی تالیفات کے بارے میں کہتے ہیں، منفرد اور دلنشیں انداز نگارش سے مزین شہید مطہری کی تالیفات حیات آفری ہیں۔ یہ کمال نہیں کہ کوئی بول پڑے، نہ جانے کتنوں نے میدان تحریر و تقریر میں زور آزمائی کی، لیکن زمانے نے خود انہیں بھلانے سے پہلے ان کی بے مایہ زحمتوں کو فراموشی کے سپرد کر دیا، کیونکہ معنویت سے بے بہرہ حسیت کی بنیاد پر رکھی گئی کوئی بھی تصنیف الوہی حیثیت کی حامل نہیں ہوتی۔ شہید مطہری کا سرمایہ علم و سخن اور ان کی علمی حیات اس لیے پرکشش تھی کیونکہ ان سب کا سرچشمہ ایک دوسرے سے مربوط تھا، ان کا رشتہ کلام ایک دوسری ہی دنیا سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ انہوں نے خود کو اسی عالم کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے انسان شناسی کے موضوع پہ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا گلزار جعفری صاحب۔
جعفری صاحب، جی جی جیسے ہم نے آیات اور روایات کا سہارا لیا، اس گفتگو کو آگے بڑھایا کہ خداوند متعال انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہت ضعیف خلق کیا، جی جی یا امام یہ ایک طرف جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہم نے اس کو بہت زیادہ عظیم خلق کیا ہے، اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ نہیں یہ اسفل سافلین ہے، یا اسی طرح سورہ انسان کی پہلی آیت جس میں وہ کہتا ہے کہ انسان پہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا. جی جی حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اب ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا معارف ہیں، کس طرح خداوند متعال انسان کے اس منفی پہلو کو بیان کر رہا ہے. جی خداوند متعال نے انسان کا بہترین تعارف کرا ہے. رسول مکرم نے، نبی مکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث نبوی میں بہترین انداز میں انسان کا تعارف کروایا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام بہترین انداز میں دونوں نکات بیان کیے ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی. جب جو ہے انسان کا جو ہے مثبت نقطہ آتا ہے ہم نے کبھی توجہ نہیں کی، ہم پھولے سے میں آ جاتے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم خدا کا خلیفہ ہیں، ہم جو ہے امانت دار الہی ہیں، بس خدا نے یہ کہہ دیا تو بس سب سے بڑا ردائے خلافت ہمیں پہنائی گئی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم خوش ہو جاتے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن بنی بشر کے بارے میں، بنی انسان کے بارے میں، پوری نو انسانیت کے بارے میں جہاں مثبت نکات بھی قرآن نے بیان کیا وہاں منفی نکات بھی بیان کیا. اور یہ پردہ اٹھایا ہے خداوند متعال نے. کیا پردہ اٹھایا؟ پردہ یہ اٹھایا کہ اے انسان تو کیا ہے، تمہارے اندر یہ مثبت نکات بھی ہیں لیکن تمہارے اندر یہ جان لے کہ تمہارے اندر منفی نکات ہیں. ان کو اگر دور نہیں کرے گا، جس طرح ایک استاد ہوتا ہے وہ بچوں کو اپنے شاگردوں کو اچھے انداز میں جانتا ہے، گاہے بگاہے وہ کہتا رہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ نقطہ پایا جاتا ہے، لیکن خدا اور ایک عام معلم کا ہم تقابل نہیں کر سکتے، موازنہ نہیں کر سکتے. خدا کہتا ہے کہ اے انسان تو ضعیف پیدا کیا گیا، تیری سرشت میں، تیری فطرت میں یہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں کہ تو دو چیزوں سے مرکب ہے. تو خداوند متعال نے اس کی فطرت میں فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یہ کیا کیا ہے؟ تمام چیزوں کو رکھ دیا گیا، اچھائی کو بھی رکھ دیا گیا، برائی کو بھی رکھ دیا گیا. یہ انسان اس عالم مادی میں، اس عالم جہان میں کیا انسان اگر کیا غلبہ پا لیتا ہے اچھائیوں پہ، جو مثبت نکات ہیں ان کو اپنے اندر لے آتا ہے تو وہ خلیفۃ اللہ ہے. لیکن اگر کون سی وہ چیزیں ان کو دور کر لیتا ہے خلیفۃ اللہ ہے. لیکن اگر کیا وہ انسان پہ غالب آ جاتے ہیں، انسان پہ شیطان غالب آ جاتا ہے تو واقعاً وہ ناشکرہ ہے، نا انصاف ہے، ظالم ہے، بلکہ ظالم نہیں بہت ہی ظالم ہے. اور خداوند متعال نے جو ذمہ داری اس پہ عطا کی اس کو اس نے پورا نہیں کیا. یہ نکتہ بہرحال اس پہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. یہ انسان کا موضوع ایک آدھ گھنٹے میں ختم ہونے والا نہیں ہے. میرا تو میں نے الحمدللہ اس پہ کچھ عرصہ کام بھی کیا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ خدا یہ جو روایت آئی نبی صادق سے یا مولا کائنات سے بھی یہ روایت آئی ہے کہ کیا روایت آئی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. انسان کیا کرے اپنے آپ کو تو پہچانے کہ اس کے اندر کتنی پوٹینشیل ہے، کتنی انرجی ہے کہ وہ کیا اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اور وہ تمام چیزیں جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ آسمان و زمین کو تسخیر کر سکتا ہے. اور خداوند متعال کا کیا نمائندہ، خداوند متعال کا خلیفہ ہے انسان. اس اب جو شہید مرتضیٰ مطہری نے اس بحث کو اچھے انداز میں بیان کیا کہ خود شناسی انسان کیسے کرے. خود شناسی کو کیا کہتے ہیں، اس کی اہمیت پہ مولا کائنات کی مختلف روایات لائیں. کہتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے انسان پہ کہ اس کی کوئی عام چیز گم ہو جائے تو وہ کیا اسے ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، لیکن اس نے اپنی خودی کو گما دیا ہے، اس نے اپنے آپ کو. اور تعجب مجھے ہوتا ہے کہ انسان عجیب وہ لوگ ہیں کہ جو جہالت میں مر جاتے اور اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. یہ کیا ہے انسان کے اندر، انسان اپنے آپ کو جانے کہ اس کے اندر کتنی توانائی ہے، کتنی پوٹینشیل ہے، کتنی توانائی ہے، کتنی استعداد ہے کہ وہ کیا ہے اور کہاں تک پہنچ سکتا ہے اور کمالات کتنے حاصل کر سکتا ہے کہ فرشتے پھر آ کے اس کو جو ہے سلام کرے، اس کا احترام کرے. شہید مرتضیٰ مطہری خودشناسی کے حوالے سے یعنی خود آگاہی کے بارے میں، انسان کی معرفت کے بارے میں کہتا ہے کہ انسان کی معرفت یہ نہیں پہچانے کہ میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس وطن کا رہنے والا ہوں. یہ تو جو شناختی کارڈ والی شہید مرتضیٰ مطہری ایسے ہی کہ یہ نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ انسان پہچانے کہ میرے اندر استعداد کیا ہے اور پہچانے. ہم شہید مرتضیٰ مطہری کے لیے لفظ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پرانے دور میں ہمارے ہاں ایک ہوتا تھا کہ ایک گاؤں کا نمبردار ہوتا تھا. قد خدا شہید مرتضیٰ مطہری اس کو جو ہے فارسی میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں ترجمہ یہی ہوگا کہ ایک جو ہے یہ گویا زمین پہ وہ مسئول ہے اور خلیفہ ہے اور خداوند متعال کی طرف سے ملک ہے، گویا سردار ہے زمین پہ. تو جس طرح ایک جو ہے
تو یہ کیا ہے تمام چیزیں جو ہے اس کی جو ہے اختیار میں دی گئی ہیں، اس زمین کی، ہاں اس زمین کی کنجیاں، زمین کی ہر چیز اس کے ذمے اور اس کے جو ہے آگے رکھی گئی ہیں کہ یہ تم ہو۔ اور پھر کیا ایک جو چیز ہے انسان کی فطرت کے حوالے سے شہید مرتضیٰ مطہری اس پہ بہت اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور فطرت کو کہتے ہیں کہ میرا اس میں تخصص بھی ہے فطرت کے بارے میں۔ کیوں؟ اور علامہ طباطبائی بھی فطرت کے حوالے سے اپنی تفسیر میں بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں کہ فطرت ایک ایسی چیز ہے، کتاب بھی شہید مرتضیٰ مطہری اس کو ام المسائل کہتے ہیں، اور فطرت انسان کی بیدار ہو، انسان کیا فطرت ہی اس کی اصل ہے، اس کا جوہر ہے کہ فطرت کو جس نے یعنی انسان نے اپنی فطرت کو پہچان لیا۔ یہاں شہید جو ہے اس چیز کو بیان کرتے ہیں، یہاں مغربی مفکرین بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان ابھی کیونکہ آج کا دور جو ہے وہ انسان شناسی کا دور ہے، انسان محوری کا دور ہے، تو مفکرین نے فطرت انسان کی نیچر کے بارے میں مختلف نظریات بیان کیے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی فطرت نہیں، معاشرہ اسے بناتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ اصلاً جو ابتدا سے ہی برا پیدا ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اچھا یہ ابتدا سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں اسلامی مفکر، یہاں حوزہ علمیہ کی برجستہ شخصیات شہید مرتضیٰ مطہری، علامہ مصباح یزدی، علامہ طباطبائی، وہ کہتے ہیں کہ نہ انسان اس طرح نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں، اسے معاشرہ بناتا ہے۔ یہ کن کی نظر ہے؟ یہ مارکس اور جو ہے سیکولر ان کی نظر ہے، معاشرہ بناتا ہے، یا وہ ابتدا سے ہی برا ہے نا۔ شہید مرتضیٰ مطہری یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر دونوں چیزیں، جس طرح کیا ہے فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کیا ہے اس کے اندر ہم نے الہام کر دیا اچھائی کا بھی اور برائی کا۔ اب جو ہے مشاکرم وہ کیا اگر شکر گزار بنتا ہے مکفورہ، اب وہ کیا ہے مثلا مثال ایک میں دینا چاہوں گا، جیسے سیب ہوتا ہے، سیب میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے سیب کو پیدا کیا ہے، وہ جب اس کا جو ہے ابتدا ہوتی ہے، اس کا پھل جو ہے وہ جب جو ہے آغاز ہوتا ہے، ابھی وہ کیا ہوتا ہے پھول کی شکل میں ہوتا ہے، تو کیا اسی وقت سے اس میں مٹھاس، اس کی خوبصورتی اس میں رکھ دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب وہ سیب بڑا ہو جاتا ہے اس کی مٹھاس یا ناشپاتی بڑی ہو جاتی ہے پھر ودیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اسے عنایت کرتا نہ۔ اسی طرح انسان جب جو ہے بچہ ہوتا ہے ابتدا سے ہی یہ چیزیں جو ہے اس کے اندر رکھ دی جاتی ہیں، دونوں چیزیں، اچھائی بھی رکھ دی جاتی ہے، برائی بھی رکھ جاتی ہے۔ اب خدا کہتا ہے کہ یہ تم جو ہے اچھائی کی وجہ، وہ جو تمہاری فطرت ہے، تمہاری اگر فطرت بیدار رہتی ہے اور تم اگر ان پہ غلبہ کر لیتے، تم انسان کامل ہو، اگر تم کیا شیطان اور شیطانی لشکر تم پہ غالب آ جاتا ہے اور برائیاں تم پہ غالب آ جاتی ہیں، تو پھر جو ہے تم انسان ناقص ہو۔ وہ فرمان کہ خداوند متعال نے احسن تقویم میں اسے پیدا کیا ہے، اور خداوند متعال نے اسے کے اندر ہر چیز رکھ دی ہے کہ جو اس کے جو ہے ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ یہاں پہ انسان کی پہچان، انسان دوسرے جو مخلوقات بالخصوص حیوانات، دو چیزیں اس انسان کو حیوانات سے متمائز اور جدا کرتی ہے۔ کون سی چیز ہے؟ ایک ہے انسان کا ایمان اور ایک چیز ہے انسان کا علم۔ شہید مرتضیٰ مطہری یہاں فرماتے ہیں کہ انسان اس کا علم جو ہے غیر محدود ہے حیوانات کے مقابل میں، حیوانات کا علم محدود ہے، اس کی ضرورتیں محدود ہے، اس کا کیا ہے شناخت محدود ہے، اسے اپنے ماضی سے کوئی پتہ نہیں ہے، اسے حال کا بھی اتنا پتہ نہیں ہے، اور اسے اپنے مستقبل کے بارے میں فکر نہیں کرتا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم جو ہے، نور جو ہے، یہ نورانی ایک چیز عطا کی، علم عطا کیا، وہ اپنے ماضی سے بھی آگاہ ہے، حال سے بھی آگاہ ہے، اور آئندہ کے بارے میں کوئی پروگرامنگ کرتا ہے۔ یہاں جو ہے خداوند متعال نے اسے علم عطا کیا، اسے تعقل عطا کیا۔ شہید مرتضیٰ مطہری جہاں اور چیزوں کے بارے میں بہت اچھی طرح روشنی ڈالتے ہیں، وہاں علم اور تعقل کے بارے میں، تفکر کے بارے میں، تدبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی نعمت عطا کی کہ انسان سوچے۔ پھر ایمان کے بارے میں، ایمان گویا یہاں کہ ایمان بے خدا، ایمان بے رسول اور ائمہ اور انبیاء، ایمان بے کتب، یہ کیا ہے اس سے ایمان مراد لیں گے۔ یہاں پھر ایمان کو کہتے ہیں کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان کی وجہ سے انسان برتری حاصل کرتا ہے، اسے فوقیت حاصل ہے، اور یہ ایمان کے کچھ لوازمات ہیں۔ اگر انسان جس طرح ملائکہ میں ایمان جو ہے حتمی پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم پیدا ہوتا ہے، لیکن انسان کیا ہے معصوم پیدا نہیں ہوتا بچپن میں، یعنی ہم تو لفظ ہے نا کہ معصوم، نہ مراد ہے کہ معصوم اس وقت انسان بنے گا کہ وہ اپنے ارادے اور شعوری طور پر جب اس پہ ذمہ داری آتی ہے تو وہ ان چیزوں کو بجا لے، پھر معصوم ہے۔ انسان کو اللہ تعالی نے ایمان دیا، اس کے
کچھ ایمان انسان حاصل کرے، ایمان اور عمل کو ارادے اور اختیار کے ساتھ انسان جب بجا لاتا ہے، پھر کیا یہ تمام جو ہے چیزیں جو ہے اس کے لیے نورانی ہو جاتی ہے، اور انسان کیا، وہاں شہید مرتضیٰ مطہری نے ایمان کی آثار اور ان چیزوں کو بھی بیان کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے با ایمان انسان اپنے آپ کو مطمئن دیکھتا ہے، وہ مضطرب نہیں دیکھتا۔ ایک انسان جو ہے نا خوشبین ہوتا ہے، وہ یہاں پہ مثال ایک دیتے ہیں کہ ایک با ایمان شخص وہ اچھے شہری کی مانند ہے، جو ایک اپنے ملک میں زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے تمام قوانین کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کا ملک اس کے لیے ایک جنت کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک انسان جو اپنے ملک سے بددہنتی کرتا ہے، ملک کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے قوانین اچھے نہیں ہیں، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ اس ملک کو، اپنے ملک کو کیا کرتا ہے، زندان اور جیل سمجھتا ہے۔ لیکن با ایمان شخص اس دنیا کو کیا کرتا ہے، دنیا کو سمجھتا ہے کہ اگر اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ساری چیزیں خوبصورت اور اچھائی اور بہت خدا۔ اچھی بات آپ نے فرمائی کہ جو یہ انسان کی اپنی دیکھنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے یہ چیز، کہ انسان جس چیز کو اچھا دیکھے گا تو وہ چیز اس کے لیے اچھی بھی ہوگی، اور اگر جو ہے وہ اسی دنیا کو بری نظر سے دیکھے گا تو یہ دنیا اس کو بری نظر آئے گی۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، اس کے بعد پھر دوبارہ ان سوالات کے ساتھ جو ہمارے طالب علم اور ہمارے جوان مولانا گلزار جعفری صاحب سے پوچھیں گے، انشاءاللہ ان سوالات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آیا ممکن ہے کہ علم کو انسانیت کا معیار اور ملاک قرار دیا جائے، یعنی اس طرح کہا جائے کہ تمام انسان اپنی ظاہری شکل و صورت اور بدن مادی کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو قدرتی نہیں ہے بلکہ اکتسابی ہے، اور وہ چیز انسانیت کا معیار ہے جس کی کسوٹی ہے، اور ان میں سے کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے، اور وہ معیار و ملاک علم و دانش ہے۔ جتنا انسان کے پاس علم زیادہ ہے انسانیت کامل تر ہے، اور جو جتنا زیادہ علم و دانش سے بے بہرا ہے اس کی انسانیت اتنی ہی ناقص ہے۔ پس ہم علم کے معیار پر انسانوں کو پرکھیں اور ان کے لیے ارزش کے قائل ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ معیار واقعاً قابل قبول ہے؟ کیا واقعاً علم ہی تنہا معیار ہے؟ کیا ہم لوگوں کی ستائش اور ان کی مذمت علم کی بنیاد پر کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ذہنوں میں کسی بھی ایک ایسے آدمی کو جانتے ہیں جو صرف اس لیے قابل ستائش ہو کہ اس کی معلومات بہت زیادہ ہیں؟ ہم جو جناب ابو ذر کی اتنی مدح کرتے ہیں، کیا اس لیے ہے کہ ان کی معلومات ہم لوگوں اور اپنے زمانے کے لوگوں سے کہیں زیادہ تھی؟ اور جو معاویہ کی مذمت کرتے ہیں اس لیے ہے کہ اس کی معلومات کم تھی؟ کچھ لوگوں کی نظر میں واقعاً انسانیت کا معیار علم و دانش ہی ہے، لیکن میرے خیال میں علم و دانش انسانیت کا معیار نہیں ہو سکتا، بلکہ انسانیت کے لیے علم ضروری ہے، آگہی ضروری ہے، اپنے آپ کو، اپنے گرد و نواح کو، اپنی دنیا کو پہچاننا ضروری ہے۔ لیکن تنہا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو شرط لازم کہنا بھی مشکل ہے۔ انسانیت علم و آگہی سے نہیں بلکہ اخلاق و کردار سے ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص ظاہری اعتبار سے عالم و فاضل ہو، لیکن اپنے اخلاق و کردار میں انسانوں نہیں بلکہ جانوروں سے مشابہ ہو، یعنی مکمل طور پر اپنے غرائز کا تابع ہو اور اس کے مقابلے میں ارادہ اور اختیار نہیں رکھتا ہو۔ یہ جو کتے کو باوفا درندہ کہا جاتا ہے وہ اس لیے ہے کہ درندگی بھی اس کا غریزہ ہے اور وفا بھی، یعنی دونوں چیزیں اس کی جبلت میں شامل ہیں، نہ کہ اس نے اختیار سے اکتساب کی ہیں۔ دنیا میں ایسے انسان موجود ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے جانوروں جیسے ہیں، یعنی اگر بھوک لگتی ہے تو صرف پیٹ بھرنے کی سوچتے ہیں، حلال یا حرام ان کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ ایسے بے تربیت انسان اپنے غریزے، اپنی جبلت کے غلام ہیں۔ ایسا انسان
اگر علم و دانش بھی رکھتا ہے تو وہ اس کو بھی اپنے غریزے کی تسکین کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایسے انسان کا فرق جانور سے یہ ہے کہ جانور کے پاس اپنے غرائز کی تسکین کے لیے قدرت کم ہے اور اس کے پاس قدرت زیادہ ہے۔ یہ انسان جانوروں کے مقابلے میں صرف اپنے خطے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یہ سمندر پار دور دراز زمینوں تک چلا جاتا ہے۔ اخلاق و کردار کا مسئلہ علم و دانش سے جدا ایک الگ مسئلہ ہے۔ علم کے ذریعے انسان کو آگہی حاصل ہوتی ہے، لیکن انسان کو انسان بنانے کے لیے صرف آگہی کی نہیں بلکہ تربیت کی ضرورت ہے۔ آگہی کے لیے آموزش و درس و تدریس ضروری ہے، لیکن تربیت کے لیے پرورش کی ضرورت ہے، جس کے عوامل آموزش سے بالکل مختلف ہیں۔ علم و آگہی تربیت کے لیے شرط ضرور ہے، لیکن شرط کافی نہیں ہے۔ جی ناظرین، اب ہم سوالات کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ مولانا سوالات کے جوابات دینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ آپ میں سے جو صاحب سوال کرنا چاہیں جی۔ میرا آقا سے یہ سوال ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں خلیفہ بنا کے بھیجا، اتنی نعمات دی، اتنے اختیارات دیے، تو کیا چیز ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے آتی ہے؟ سوال کا جواب آپ دیکھیں، اسی سوال کو پوری کتب اسلامی میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اہم سوال ہے کہ انسان کو خداوند متعال نے اتنا اچھا بنایا، خلیفہ بنایا، امانت دار الہی بنایا، کرامت انسانی، دی، ساری رحمت برکت سب کچھ نازل دیا، کیا پھر اس کے کیا اوپر۔ وجہ ہے کہ انسان کیوں کہاں جاتا ہے، کس کے پیچھے جاتا ہے؟ گناہوں کے پیچھے جاتا ہے۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ملکوت سے بنایا، اس میں ایک روحانی جنبہ ہے اور ایک مادی جنبہ ہے۔ فرشتوں کو میں کیا روحانی جنبہ فقط پایا جاتا ہے، معنوی جنبہ پایا جاتا ہے، لیکن انسان میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مادی جنبہ بھی پایا جاتا ہے، اور انسان کی فطرت میں، سرشت میں، انسان کی خلقت میں، انسان کی جبلت میں دونوں چیزوں کو رکھ دیا گیا ہے، ورنہ فرشتوں اور انسان میں فرق نہ ہوتا اگر ان چیزوں کو نہ بیان کیا، رکھا نہ جاتا، فطرت میں یہ چیزیں نہ رکھی جاتی۔ خدا نے ان دونوں چیزوں کو رکھا ہے اور کہا ہے کہ وَنَهَا النَّفْسَ، اور کون جو ہے عَنِ الْهَوَىٰ، کون کیا ان جو ہے خواہشات سے بچتا ہے، جو بچ گیا وہ کیا اس کا ٹھکانہ کیا جنت ہے، اور جو جس نے کیا کیا اپنے آپ کو نہ بچایا اس کا ٹھکانہ کیا جہنم ہے۔ یہ خداوند متعال نے کیا کیا، اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ، ہم نے کیا کیا دونوں رستوں کو بیان کر دیا۔ اب وہ شاکر بنتا ہے یا کافر بنتا ہے، پھر یہ انسان کے ارادے اور اختیار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ارادہ، اس کی تربیت اسے کدھر لے جاتی ہے۔ بہرحال یہ سوال کا جواب طولانی دیا جا سکتا ہے۔ جی، یعنی سوال کا جواب بہت طولانی دیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہم نے پروگرام کے شروع میں مولانا کو یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے نا جواب چھوٹے دیا کریں تاکہ دوسرے افراد جو طالب علم ہمارے یہاں موجود ہیں وہ بھی سوال کے اپنے سوال پوچھ سکیں۔ کوئی اور صاحب اگر سوال پوچھنا چاہیں تو جی۔ میرا آغا سے سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آغا نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا ہے کہ دو طرح کے انسان ہیں، ایک مغربی انسان یعنی غیر مسلم ہے اور دوسرے مسلمان ہیں، مسلم ہیں۔ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں جب مغربی یعنی غیر مسلم پہ ہم لوگ نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی جو معاشرتی زندگی ہے وہ تو ہمیں اسلامی اصولوں پہ عمل پیرا نظر آتی ہے، یعنی وہ اسلامی اصولوں پہ بہت زیادہ عمل پیرا ان کی زندگی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جب ہم مسلمانوں پہ نگاہ کرتے ہیں تو ان کی جو معاشرتی زندگی ہے وہ بالکل مطلب اسلامی اصولوں سے ہٹ کے نظر آتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اسلام کا نظریہ مشرق میں موجود ہے اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اور اس پہ جو عمل ہے وہ مغرب میں نظر آتا ہے۔ ہمیں اس طرح کی ایک صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں، ان کے ہاں صفائی ستھرائی موجود ہے، ان کے ہاں تعلیم موجود ہے، ان کے ہاں جدت موجود ہے، ان کے ہاں ترقی موجود ہے، ان کے ہاں تربیت موجود ہے، یہ ساری چیزیں ان کے ہاں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کی تھیوری مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہ سوال ہے ہمارے۔ جی سوال کا جواب ہمیں اس طرح دینا پڑے گا کہ ہم ان چند چیزوں کو دیکھیں جو مغرب نے ترقی کی ہے۔ انسان کو حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے، اگر ان میں کچھ اچھائیاں پائی جاتی ہیں انہوں نے ترقی کی ہے دنیاوی حوالے سے، ان تمام چیزوں کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، اور حقیقت کا اعتراف صحیح انسان کی عکاسی یہی ہے کہ وہ حقیقت کا اعتراف کرے۔ وہاں انہوں نے دنیاوی حوالے سے
بہت ترقیاں کی ہیں، مسلمان اس میں بہت پیچھے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن سید جمال الدین یہاں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان کیا اسلام کو میں نے مغرب میں دیکھا ہے، مسلمان کو میں نے یہاں دیکھا ہے، وجہ کیا ہے کہ مغرب نے قرآن کے اصولوں کے مطابق عمل کیا ہے، ظاہری طور پر وہ آگے ترقی کر گئے، جو بھی کائنات میں دنیا میں ان ایک ٹھوس اور اصول ثابت پہ عمل کرے گا وہ ترقی کرے گا، لیکن جو ان اصولوں کو چھوڑ دے گا وہ کیا کرے گا، پیچھے وہ تنزل میں جائے گا، پستی میں جائے گا۔ مسلمانوں نے کیا کیا، ان اسلامی اصولوں کو چھوڑ دیا ہے اور مسلمان تنزل میں چلے گئے، پستی میں چلے گئے۔ اگر مسلمان بھی ان اصولوں پہ جو اسلام کے اصول ہیں، جو شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتابوں میں اصولوں کو بیان کیا ہے، اگر ان پہ عمل کر لیں تو اسلام بھی اور مسلمان بھی سر بلند ہوں گے۔ جی، اور کوئی صاحب اگر سوال کرنا چاہیں؟ ہم سوال کرنا چاہیں گے مولانا صاحب سے۔ مولانا صاحب نے ابھی اپنی گفتگو میں ہم لوگوں کے درمیان میں بیان فرمایا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی ایک روایت کو بھی ہمارے درمیان میں ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان خود ہی کو پہچانے کہ میں کیا ہوں۔ جی، تو انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو پہچانے گا، وہ راستہ، وہ وسائل کیسے پہچانے اپنے آپ کو، اور وہ پہچاننا کس طریقے کا پہچاننا ہے، جی، کیسے پہچانے گا؟ یعنی مولا علی علیہ السلام نے جو کہا کہ خود کو پہچانے انسان، اس کے بعد پھر جو ہے وہ شہید مطہری اور اقبال کا جو دغدغہ ہے، جو ان کا جو درد دل ہے، خود ہی کو پہچانے انسان، وہ خود ہی سے آپ کی کیا مراد ہے اور کس طرح انسان اس کو پہچانے؟ خداوند متعال نے انسان کو عقل جیسی بہت عظیم الشان نعمت عطا کی ہے، عقل جیسی دوسرے حیوانات کو نعمت عطا نہیں۔ خداوند متعال نے یہ عقل کیوں نعمت عطا کی؟ اس لیے نعمت عطا کی ہے کہ وہ انسان فکر کرے، تدبر کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تدبر کیا کرتے تھے اور ایمان کے کس درجے پہ فائز تھے۔ وہ فقط عبادت نہیں کیا کرتے تھے بلکہ عبادت کے دوران بیٹھ جاتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ کیوں انسان جو ہے کس طرح اس کو اپنے اندر لا سکتا ہے، کس طرح پہچان سکتا ہے؟ اب یہ ہے کہ انسان پہلے تو کیا کرے، دیکھے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کدھر سے آیا ہوں، خداوند متعال میرا خالق ہے اور میں نے کہاں جانا ہے۔ انسان نے اس زندگی میں، یہ ہمیشہ زندگی نہیں ہے، یہ ابدی زندگی نہیں ہے، بلکہ میں تو اور ابدیت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ جب اس ابدیت کے بارے میں سوچے گا، یہ تو میرا عارضی ٹھکانہ ہے، یہ میرا عارضی جگہ ہے، جب اس ابدیت کے بارے میں، ابدی زندگی کے بارے میں انسان سوچے گا، پھر وہ اپنے آپ کو پہچانے گا۔ وہ کہے گا کہ میں فنا کے لیے نہیں آیا، میں بقا کے لیے آیا ہوں۔ جب انسان کی جو روح ہے یہ کیا مرتی نہیں ہے بلکہ خدا کے پاس چلی جاتی ہے، یہ جسم ختم ہو جاتا ہے، یہ کیا گل سڑ جاتا ہے، لیکن دوبارہ یہ بھی زندہ ہوگا۔ خداوند متعال نے انسان کو عقل دی ہے، انسان کو شعور اور علم جیسی نعمت عطا کی۔ اگر ان نعمتوں سے انسان استفادہ کرے، وہ اپنی خودی کو پہچان سکتا ہے، وہ اپنی ضروریات کو پہچان سکتا ہے، وہ اپنے اہداف کو پہچان سکتا ہے، وہ کیا پوری نوع انسانیت کو پہچان سکتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کیوں آیا ہوں اور کدھر میں نے جانا ہے۔ یہ میں کہاں سے آیا ہوں، کدھر ہوں اور مجھے کدھر جانا ہے۔ یہ چیز اگر انسان اس کے اوپر دھیان دے تو خود اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، اپنی خودی کو پہچان سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس گفتگو کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آئیے اس گفتگو کے خلاصے کو دیکھتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے انسان شناسی کے موضوع پر گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آج کی گفتگو میں بیان کیا گیا ہے کہ شہید مطہری کے نزدیک مغرب کا انسان پریشان ہے، مضطرب ہے، کیونکہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کا دل سیاہ ہے، اس میں ایمان نہیں ہے اور اس کے مد نظر آخرت نہیں ہے۔ شہید کے مطابق قرآن نے جس انسان کو بیان کیا ہے وہ روشن دل ہے اور اس کے سامنے آخرت ہے اور اس کی زندگی کے اہداف معین ہیں۔ انسان کو خدا نے مجبور پیدا نہیں کیا بلکہ مختار پیدا کیا ہے۔ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس میں اچھے اور برے دونوں پہلوؤں کو رکھا اور اختیار دے کر پیدا کیا ہے۔
اب اگر انسان فطرت کے مطابق عمل کرے گا تو وہ انسان کامل ہے، اور اگر وہ شیطان کے غلبے میں آ جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کا پیروکار ہے، یعنی انسان ناقص ہے۔ انسان اور حیوان میں ایک اہم فرق یہ ہو کہ انسان کا علم لامحدود ہے جبکہ حیوان کا علم محدود ہے۔ انسان اپنے ماضی اور حال دونوں سے آگاہ ہے، جبکہ حیوان کو نہ اپنے ماضی کی خبر ہے اور نہ ہی مستقبل کی اور حال کی۔ شہید مطہری کے مطابق ایک با ایمان انسان اس اچھے شہید کی مانند ہے جو اپنے ملک کے تمام قوانین کو پورا کرتا ہے اور اپنے ملک کو جنت کا سبب کرتا ہے۔ جی ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جعفری صاحب، اقبال نے جس طرح خدا کی تفسیر کی ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو اگر ہم خود اپنی توجہ لا الہ الا اللہ پر، اس معبود پہ مرکوز کر لیں کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور اس کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، اور اس کے ہمیں بنانے کا کیا ہدف ہے اس کے نزدیک، اس نے کیوں ہمیں بنایا ہے اور وہ کیا چاہتا تھا ہمیں بنائے اور ہمیں کہاں وہ پہنچانا چاہتا ہے، اگر ان چیزوں پہ ہم غور کریں تو میرے خیال میں ہر انسان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، انسان اپنی خودی کو پہچان سکتا ہے، انسان اپنے خدا کو پہچان سکتا ہے، اور خود بخود انسان کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ میں آپ حاضرین کا اور اپنے مہمان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں پہ تشریف لائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ہماری کیا ظرفیت علمی تمہارے اندر بہت پائی جاتی ہے، لامحدود علم کے تم مالک بن سکتے ہو۔ پھر کیا تم دو چیزوں کے بارے میں سوچتے ہو، فقط مادی چیز کو نہیں سوچتے ہو، روح کے بارے میں بھی سوچتے ہو۔ یہ مثبت نکات جو ہے خداوند متعال جو ہے پھر جہاں بیان کرتے ہیں کہ امانت کا بوجھ خداوند متعال نے جب پہاڑوں کے سامنے رکھا، آسمان کے سامنے رکھا، زمین کے سامنے رکھا، پہاڑوں کے سامنے، فَأَبَيْنَاهُمَا، انہوں نے سب نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، لیکن انسان نے کیا کیا؟ قبول کر لیا۔ یہ چند ایک چیزیں جو ہے انسان کی اگر بہترین تصویر معاشرے کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے تو قرآنی نقطہ نگاہ سے قرآن بہترین تصویر پیش کرتا ہے، انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ انسان میں خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پھر کہا کہ انسان اپنے جو ہے ارادے کا مالک ہے، خداوند متعال نے اسے مجبور ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم جو اس کو اٹھانا ہوتا ہے وہ یہ کہ میں خود کیا ہوں، میں کدھر سے آیا ہوں، میں کدھر ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ اس طرح کے لاتعداد سوالات ہیں کہ سب سے پہلے انسان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ ان سوالات کے جوابات حاصل کرے۔ خود ہمارے امام بھی ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اسی موضوع پر ہم آج آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے کہ شہید مطہری نے اس موضوع پر کس طرح گفتگو کی ہے، اور اس انسان شناسی کو جب 30 40 سال 50 سال پہلے یہ موضوع جب بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا اور اس کی ہر طرف شہرت تھی اور ہر طرف چرچا تھا اس موضوع کا، اس وقت شہید کس انداز میں اس موضوع کو بیان کرتے ہیں، یہ آج آپ ہمارے حاضرین اور ناظرین کے لیے بیان کریں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَقَالَ علیہ السلام من اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فکر مطہر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں، ایک دفعہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم یہاں پر گفتگو کریں گے اپنے مہمان مولانا گلزار جعفری سے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے جوان طالب علم حضرات، ہمارے حاضرین جو اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت زیادہ اہمیت اور شہرت حاصل کرنے والے موضوع پہ آج ہماری گفتگو ہوگی، انسان شناسی۔ جب جنگ عظیم کا آخری زمانہ تھا، دوسری جنگ عظیم کا، اس کے بعد سے لے کے ایک بہت بڑا عرصہ رہا ہے کہ جب دنیا کے دانشوروں نے اس موضوع پہ کام کیا ہے، اس پہ بات کی ہے، اور خود اگر انسان بھی کسی راستے کو طے کرنا چاہتا ہے، اپنے کمال پہ پہنچنا چاہتا ہے، سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، عرف نفسہ فقد عرف ربہ، موضوع اپنی اہمیت کے لحاظ سے جیسے آپ نے بھی بیان فرما دیا، بہت زیادہ ہاٹ موضوع ہے عصر حاضر میں،
جتنا اس موضوع پہ اس دور میں سوچا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، شاید اتنا کسی موضوع پہ نہ گفتگو کی گئی ہوگی، نہ لکھا گیا ہوگا، نہ سوچا گیا ہوگا۔ بلکہ اگر اس زمانے کو انسان محوری کا زمانہ قرار دے، یعنی جو ہے اس دور میں اگر اس عصر کو انسان محوری کی عصر قرار دے، بلکہ کیا کہ آج کا انسان اس نے کیا کیا، توحید محوری سے نکل کے خدا محوری سے کسی حد تک جو ہے انسان محوری کی طرف آ گیا۔ اس نے کیا کیا، اپنا تعلق جو ہے خدا سے کاٹ کے فقط جو ہے اپنے آپ پہ جو ہے اس نے فوکس کر دیا۔ شہید مرتضیٰ مطہری اپنی کتابوں میں، ایک نہیں کئی کتابیں ہیں، انسان در قرآن، انسان قرآن میں، فطرت، شناخت، انسان و سرنوشت، انسان و ایمان، اس کے علاوہ اور انسان کامل، متعدد کتابیں ہیں جس میں انسان کے موضوع کو بیان کیا ہے شہید مرتضیٰ مطہری نے، اور بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔ اور شہید جہاں بیان کرتے ہیں قرآنی نقطہ نگاہ کو، روایات کو، وہاں آج کے جو نظریات ہیں انسان کے بارے میں ان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اور ایک قرآنی انسان ہے، ایک مغرب کی طرف سے جانشین خدا ہے، تو مظہر خدا ہے۔ پھر یا دوسری جگہ بیان کرتے ہوئے کہ اے انسان تو امانت دار الہی ہے، اے انسان تمہارے اندر دو چیزیں پائے، دو چیزوں سے تم بنے ہو، ایک روح سے بنے ہو، ایک ملکوتی جنبہ تمہارے اندر پایا جاتا ہے، اور ایک کیا، خاکی جنبہ تمہارے اندر جی